ایک سہانی صبح پیٹر، للی اور بینجمن فٹ بال کھیل رہے تھے۔ للی، میں تمہاری طرف پھینک رہا ہوں، پیٹر نے چیخ کے کہا۔ لیکن پیٹر نے ایک راؤنڈ فٹ بال کو اتنی زور سے لات ماری وہ سیدھی اوپر درختوں میں گئی۔ آؤچ! کسی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی نٹکن درخت کی شاخ پر نمودار ہوا، اپنے سر کو سہلاتے ہوئے۔ اوئے بے ڈنگے اناڑی خرگوش، ذرا دھیان سے کھیلو، نٹکن نے کہا۔ نہ ہم بے ڈھنگے ہیں اور نہ اناڑی، پیٹر نے غصے سے جواب دیا۔ جی ہاں، تم ہو بے ڈنگے اناڑی، نٹکن بولا، اور ویسے بھی گلہریاں خرگوشوں سے بہتر ہیں ہر چیز میں، خاص طور پہ نٹ بال میں۔ نٹ بال نہیں، فٹ بال میں، بینجمن ہنس کر بولا۔ وہی کہا ہے میں نے، نٹکن نے جواب دیا۔ چلو تو پھر ہم تمہیں چیلنج کرتے ہیں فٹ بال کے مقابلے کے لیے، پیٹر بولا۔ خرگوش بمقابلہ گلہریاں، اور پھر تم دیکھ لینا کون بہتر ہے۔ ہم تیار ہیں، نٹکن نے کہا۔ پھر ملتے ہیں یہیں پر 3 بجے۔ چلو، پیٹر چیخا، ہم پریکٹس کرتے ہیں۔ پریکٹس انسان کو بہتر بناتی ہے، للی نے کہا، اور یہ تو سبھی جانتے ہیں۔ کیا ہمیں واقعی پریکٹس کی ضرورت ہے؟ بینجمن نے ہانپتے ہوئے کہا۔ مجھے یقین ہے کہ ان بیوقوف گلہریوں کو تو رولز کا بھی نہیں پتا ہوگا۔ چلو تو پھر چل کر دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، پیٹر نے صلاح دی۔ خرگوشوں نے گلہریوں کو پریکٹس کرتے ہوئے پایا، ایک طرح سے۔ اوئے، بالز کو کھانا بند کرو، نٹکن نے چلا کر کہا، جب گلہریوں کی ٹیم ایک دوسرے پر ہیزل نٹ پھینک رہی تھی۔ اور پھر نٹکن نے نٹ کو ایک لات ماری اور بوئنگ ٹیپ کک، اور گلہریاں مہارت کے ساتھ نٹ بالز کو ایک دوسرے کی طرف پھینکتی رہیں۔ ہم تیار ہیں، نٹکن نے خوشی سے چیختے ہوئے کہا۔ اور ہم مشکل میں ہیں، بینجمن نے گلہریوں کی مہارت دیکھ کر پریشانی سے کہا۔ پیٹر کی بہنیں فلوپسی اور موپسی بھی خرگوشوں کی ٹیم میں شامل ہونے آ گئی تھی۔ وہ سب بہت جان لگا کر پریکٹس کر رہے تھے، اس کے باوجود وہ سب بہت گھبرا رہے تھے۔ ہم یہ کھیل نہیں ہار سکتے، پیٹر نے کہا، نٹکن کبھی ہمیں یہ بات بھولنے نہیں دے گا۔ اور پھر کھیل شروع ہونے کا وقت ہو گیا۔ نٹکن اپنے ساتھ ایک بہت بڑا ہیزل نٹ لایا تھا بال کے طور پر استعمال کرنے کے لیے۔ پیٹر نے ہیزل نٹ کو لات ماری اور فلوپسی کی طرف پھینکا، لیکن ایک تیز رفتار گلہری نے اسے بیچ میں ہی اچک لیا اور تیزی سے گول کی طرف بھاگی۔ اور تبھی ایک کالا سیاہ سایہ پورے میدان پر چھا گیا۔ بوڑھا بھورا الو آنکھوں میں ایک شیطانی چمک لیے نیچے کی طرف جھپٹا، اور یہ دیکھنے کے ساتھ ہی سارے فٹ بال کے کھلاڑی چھپنے کے لیے جگہ تلاش کرنے بھاگے۔ یہ میرا ہیزل نٹ ہے، بوڑھا بھورا الو نٹکن پر چلایا۔ تم نے اسے چرایا ہے، میں یہ واپس لے کر جاؤں گا، اور ساتھ میں تمہیں بھی۔ یہ تو بہت برا ہوا، اور یہ برا ہوا ایک بہت ہی برے کے ساتھ، بینجمن نے کہا۔ میری مدد کرو، نٹکن چلایا، اور ساتھ میں وہ غصیلے الو سے بچنے کے لیے ادھر ادھر دوڑتا پھر رہا تھا۔ باقی ساری گلہریاں بھی ادھر ادھر بھاگنے لگی، اور ساتھ میں وہ ایک وانس کو اندھا دھن لاتے مارنے لگی تاکہ بوڑھے بھورے الو کی توجہ کسی طرح نٹکن سے ہٹا سکے۔ ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے، پیٹر چیخا۔ لیکن کیسے؟ لیلی نے پوچھا۔ ایک ٹیم کی طرح کام کر کے، پیٹر بولا۔ چلو تیار ہو جاؤ میرے ساتھیوں۔ نٹکن، بال بینجمن کو دے دو، پیٹر نے چیخ کر نٹکن سے کہا۔ نٹکن نے ہیزل نٹ کو لات ماری اور بینجمن کی طرف پھینکا۔ بوڑھے بھورے الو نے ہوا میں قلہ بازی کھائی اور اپنی سمت بدل لی۔ بینجمن نے تیزی سے وہ بال للی کی طرف پھینک دی۔ للی نے جھپٹ کر بال کو لات ماری اور پیٹر کو دے دی۔ پیٹر نے آخری وقت تک انتظار کیا، اور پھر وہ ہوا میں اچھلا اور بال کو ایک زوردار لات ماری، اور یہ گول۔ بال کی سمت کے ساتھ ہی بوڑھے بھورے الو نے بھی اپنی سمت بدل لی، اور وہ بال کے ساتھ ساتھ درخت کے کھوکھلے تنے میں جا گھسا۔ میری پونچھ کے بل،
حیران و پریشان بوڑھا الو چیخا، اور پھر کافی دیر کی تقاضوں کے بعد بوڑھا بھورا الو اپنے سر کو درخت کے کھوکھلے تنے سے نکالنے میں کامیاب ہوا، اور وہ غصے میں بڑبڑاتا ہوا میدان سے رفو چکر ہو گیا، بغیر ہیزل نٹ کے اپنے دکھتے ہوئے سر کے ساتھ۔ ہرے! یہ سب ایک ساتھ چیخے۔ تم سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ، نٹکن نے کہا۔ چلو فٹ بال کھیلتے ہیں۔ فٹ بال! سب ایک ساتھ چیخے۔ ہاں وہی تو کہا ہے میں نے، نٹکن بولا۔ اور پھر یہ جوشیلا کھیل جاری رہا رات ہونے تک، اور انہیں اس کھیل میں اتنا مزہ آ رہا تھا کہ انہیں یاد ہی نہیں رہا کہ انہیں اسکور بھی یاد رکھنا تھا ہار اور جیت کے فیصلے کے لیے۔